سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور حادثات سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ حادثات بھی بڑے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ ہیڈ انجریز کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور ہیڈ انجریز کے معلومات کے لیے ہم نے ڈاکٹر جاوید اقبال، جو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں اور وہ ہم انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے لیے کافی مضامین لکھتے رہے ہیں، ان کے مضمون سے استفادہ حاصل کر کے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ دماغی چوٹ کے اندر اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں اور کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا ہیڈ انجریز میں کیا مسائل اور کیا یعنی کہ تبدیلیوں سے جسم کے اندر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دماغ یعنی کہ برین کے اندر رونما ہونے والی ایسی تبدیلیاں جو اس کی اندرونی ساخت اور افعال کو متاثر کریں، وہ ذہنی اور دماغی امراض کے پیدا ہونے کا باعث بنتی ہیں، جبکہ دماغ کے خلیات اور ٹھوس اور اس کے اندرونی سطح پر ہونے والی کیمیائی تبدیلیاں اس قسم کے بیشتر بیماریوں کا پیشگاما ثابت ہوتی ہیں۔ عام طور پر دماغ کی ساخت کو نقصان پہنچانے والے عوامل میں دماغ کی چوٹ، سوجن یا سوزش یعنی کہ انفلیمیشن، دوران خون کی مقدار کی کم ہونا، دماغی رسولی یعنی کہ ٹیومرز، زیادہ عرصہ شراب نوشی یا دیگر نشہ آور استعمال، غذائیت کی شدید کمی، دماغی امراض جیسے دورے پڑنے کا بروقت علاج نہ کروانا، اور ایسی دماغی بیماریاں جو دماغی کمزوری کا باعث ہوں شامل ہیں۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھا خاصا صحت مند شخص بازار میں چلتے چلتے دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گیا، یا پھر گرتے ہی اسے جھٹکے بھی لگنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں عموماً آنن فانن لوگ اکٹھے ہو کر مختلف چیمگوئیاں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مرگی کی وجہ سے دورہ پڑا ہے اور اس کو جوتا سنگھانا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ افراد اسپتال لے جانے کے لیے مشورہ دینے لگتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ مذکورہ شخص آنکھیں کھول دیتا ہے اور اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ کر گھر جانے کے لیے تیاری کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کئی بار یہ بھی سننے میں آیا کہ فلاں لڑکی پر جن فدا ہو گیا ہے، جس کے باعث اس پر حاضری آتی ہے اور وہ فوری طور پر بے ہوش ہو کر تڑپنے لگتی ہے۔ یہ دورے عام طور پر اسے بہن اور بھائی سے جھگڑنے کے بعد پڑتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب یہ لڑائی جھگڑے کے دوران مات کھا جاتی ہو۔ ایسی صورتحال میں لڑکی دھڑام سے فرش پر گر جاتی ہے، ہاتھ پیر اکڑنے کے ساتھ آنکھیں بھی اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد ہوش بھی آ جاتا ہے۔ اسپتال لے جانے پر عموماً معالج ہسٹیریا تشخیص کرتے ہیں اور چند ادویات تجویز کر دیتے ہیں۔ اس نوعیت کے چند دورے اور بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ تو مرگی کہا جا سکتا ہے، نہ ہی ہسٹیریا، بلکہ ایسے دوروں کی علامات اور دیگر دوروں سے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے غلط ملت کر دی جاتی ہے۔ دورے یا سیزرز کہنا ہی بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یہ دورے یا اس سے ملتے جلتے دورے عام طور پر ایسے افراد میں دیکھے جاتے ہیں جو سر کی چوٹ کا شکار ہوئے ہوں۔ نیز یہ چوٹ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر تو یہی دو اقسام دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہی دو قسمیں کئی بار ہزاروں اقسام میں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو مزید معلومات اگلے مضامین میں آپ کو دیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح ان اقسام کے بارے میں تشخیص کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس کے بارے میں علاج معالجے میں بہتری آ سکتی ہے۔